انسانی اور معاشرتی ترقی کے عوامل میں سب سے اہم ترین عامل تعلیم کا ہے۔ تعلیم نہ صرف کسی معاشرے کی تہذیبی اور پیداواری ترقی کا سبب مہیا کرتی ہے، بلکہ ایک فرد کو معاشی استحکام کا موقع بھی فراہم کرتی ہے، خاص طور پر عالمگیریت کے اس دور میں جہاں ہر طرف مسابقت اور مقابلہ بازی کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس عالمگیریت نے تعلیم کی اہمیت کو مزید مسلم کر دیا ہے۔ سماجی سائنسدانوں کے تحقیقی جائزوں نے ثابت کر دیا ہے کہ تعلیم اور قومی ترقی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی وجہ صرف اور صرف تعلیم ہی ہے، جبکہ جاپان، کوریا، تائی لینڈ، ملائیشیا اور سنگاپور جیسے کئی ایشیائی ترقی یافتہ ممالک نے معاشی حوالے سے ترقی کی منزل حاصل کرنے سے پہلے تعلیم کے شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی۔ زمانے کا ساتھ جب نہیں دے پاتی کوئی قوم، جس کو مارچنگ ود دا ٹائم کہتے ہیں، تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تاریخ کے صفحوں میں گم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس وقت اپنے خطے کے حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ اگر تو اس حوالے سے سوچتے ہیں تو ہم سب سے نیچے جا رہے ہیں۔ ہمارے خطے میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ آپ کے سامنے ہیں، اور چائنا، ایران آپ کے ساتھ ہیں۔ ان سب کا ایجوکیشن کا ریشو ہم سے بہت بلند ہے اور معیاری بھی ہے۔ صرف ریشو بلند ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کا معیاری ہونا اور سسٹینیبل ہونا اور ہر سطح کے طبقے تک، ہر بچے تک تعلیم کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری طرف 19ویں صدی میں جنوبی ایشیا کی اقوام، خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں نے محض اس بنا پر تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی صورت میں مذہب خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ درست ہے کہ 19ویں صدی میں برصغیر کے لیے تعلیمی پالیسی خاص طور پر برطانوی سامراج کی ضروریات کے مطابق تشکیل دی گئی تھی، اور لارڈ میکالے نے پوری طرح اس امر کا بطور خاص خیال رکھا تھا کہ انگریزی تعلیم میں انگریزی تہذیب کی اشرفیت ہی برقرار رہے۔ لارڈ میکالے نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایسا نظام تعلیم چاہیے کہ جس سے ایک ایسی نسل پیدا ہو کہ جو رنگ اور خون کے لحاظ سے تو انڈین ہو، مگر سوچ کے لحاظ سے اسے انگریز ہونا چاہیے، اور وہ کامیاب تھے اس نظام کے ذریعے سے جو انہوں نے نظام دیا تھا۔ مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ میں انگریزی اور دینی دونوں طرح کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی گئی تھی، اور اسی طرز تعلیم سے فیضیاب ہو کر ہی مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور قائد اعظم مسلمانوں کی آزادی کے سب سے بڑے علمبردار اور رہنما بن کر ابھرے، اور پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ قائد اعظم قومی ترقی کے لیے تعلیم کی ضرورت سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے خرابی صحت کے باوجود 2 دسمبر 1947 کو کراچی میں
پاکستان میں تعلیمی پالیسی کی بنیاد رکھنے کے لیے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس منعقد کروائی اور اس کی صدارت فرمائی، مگر افسوس قائد کی زندگی نے وفات نہ کی، اس لیے وہ اپنی رہنمائی میں تعلیمی پالیسی وضع نہ کر سکے۔ پاکستان میں تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ آدمی کی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان میں کسی کے اہمیت اختیار کرنے کے لیے کسی شخص کے، کسی فرد کے، اس کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کرائٹیرین جو ہے کسی کے بڑا آدمی ہونے کا، کسی کے مشہور آدمی ہونے کا، وہ اس کا علم اور اس کی تعلیم نہیں ہے۔ دوسری جو اس کی ترجیحات ہیں ہمارے یہاں معاشرے کی، وہ زیادہ رائج ہیں، اس لیے تعلیم کو کبھی کوئی اہمیت دی نہیں گئی اس معاشرے میں۔ تقسیم کے وقت پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا صرف ایک ادارہ یونیورسٹی آف پنجاب ہی موجود تھا۔ تعلیمی پالیسی وضع کرنے کے لیے تعلیمی کانفرنس کے بعد 4 کمیشنز کی بنیاد رکھی گئی، مگر یہ کمیشنز رسمی اجلاسوں کے علاوہ عملی طور پر کچھ کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ آئین اور نئی مملکت کے معاشی اور سیاسی مسائل میں ہی الجھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے تعلیم کے لیے توجہ مرکوز کرنا ممکن نہ رہا۔ سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے جو اہمیت ڈیفنس کو دی گئی اور دفاع کو دی گئی اور فوج کو دی گئی، افواج پاکستان کو، تو اس میں ریسورسز کی ایلوکیشن جو ہے، اس میں ہم نے تعلیم پہ بہت کم ریسورسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے افراد اقتدار کی بلندیوں پر پہنچتے رہے کہ جن کا تعلیم کے بارے میں رویہ بالکل غیر سنجیدہ تھا۔ 47 سے آنورڈ ہم فار ایگزامپل یہ کہتے رہے کہ 5 سالہ پرائمری ایجوکیشن فری کمپلسری ہوگی اور ہر بچہ اس کو اٹینڈ کرے گا، اور اس کے لیے 47 میں کہا تھا نیکسٹ 20 ایئرس، یعنی 67 کو بھی گزرے ہوئے آج 40 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ انالیسس کریں، اس کے بعد کی پالیسی دیکھیں، اس کے بعد کی پالیسی دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ٹارگیٹ ڈیٹ جو ہے شفٹ ہو جاتی ہے ٹو اندر ڈیٹ۔ ابھی بھی ہم نے 2015 ڈیٹ دی ہے یونیورسلائز کرنے کی پرائمری ایجوکیشن کو، لیکن ابھی وی آر نو ویئر کلوز ٹو دس۔ ایوب خان نے 1958 کے مارشل لاء کے بعد جہاں آئینی، قانونی، سیاسی اور مذہبی اصلاحات کا عمل شروع کیا، وہیں قومی تعلیمی کمیشن کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اس تعلیمی کمیشن نے اسی سال اپنی رپورٹ جاری کی اور انہی رپورٹس کے نتیجے میں پاکستان کی تعلیمی پالیسی کی باقاعدہ طور پر بنیاد رکھی گئی۔ اس پالیسی میں پرائمری کو لازمی کرنے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحقیقی ادارے بنانے، اساتذہ کی تربیت کے ادارے بنانے، ہر ضلع اور تحصیل میں کالج بنانے کے اعلانات کیے گئے۔ ان اعلانات پر کس حد تک عمل ہوا، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ
1969 تک ملک میں شرح خواندگی 10% تک بھی نہ ہو سکی۔ اس عرصے میں تعلیم پر 45 کروڑ سے زائد رقم لگائی گئی، مگر ملک میں تعلیم کی حالت بالخصوص دیہی علاقوں میں سراسر مخدوش رہی۔ ایوب دور میں مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالاباغ بلا شبہ آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ تھے، مگر پاکستان میں تعلیم کو پھیلانے کے حوالے سے ان کے نظریات ان کے اس بیان سے عیاں ہیں کہ جب 1963 میں پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں نے اپنے مطالبات کے لیے ہڑتال کی اور ہڑتال کو 7-8 روز گزر گئے تو نواب آف کالاباغ نے یہ بیان جاری کیا کہ انہیں طالب علموں کی ہڑتال سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ تعلیم کو خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے سے انسان اپنی حد اور اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایوب دور میں مغربی پاکستان کی وزیر تعلیم بیگم محمودہ سلیم خان کے بیان کے مطابق نصاب تعلیم میں دینی یا مذہبی نصاب یا مضمون کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ 1972 میں سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے زندگی کے اور شعبوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی پالیسی کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس پالیسی کے تحت ملک میں تمام بڑے اور چھوٹے تعلیمی اداروں کو قومیہ لیا گیا۔ اس وقت جو نیشنلائزیشن ہوئی تو جو چند ایک اچھے اسکول تھے وہ یا مشنری اسکول تھے یا کوئی ایسے اسکول تھے جو پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہے تھے، اور ان کو نیشنلائز کرنے سے وہ جو کوالٹی لیول تھا وہ بھی نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک ریولوشنری اسپرٹ تھی کہ ہم ایک ان دا فیوچر ہم اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کر لیں گے کہ وہ سرکاری مشینری جو ہے وہ اتنی مؤثر ہو جائے گی کہ وہ ان اداروں کو قابو کر کے ان کو ایک پیرلل جو چلنے والے ادارے تھے ان کو مین سٹریم میں ایک جگہ لایا جائے گا۔ ان میں موسٹلی مشنری ادارے تھے اور آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں، تو وہ اگر جو ان کا ڈریم تھا وہ اگر رہ جاتے اور اس کی سسٹینیبلٹی کرتے تو شاید اتنا ڈیمیج نہ ہوتا۔ بھٹو نے اپنی اس پالیسی کی وضاحت یوں کی کہ گزشتہ 10 سالوں سے ملک میں کئی ایسے پرائیویٹ اور نجی تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں کہ جہاں پر غریب اور عام پاکستانی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ حکومت ملک میں تعلیم کی شرح کو 100% تک لے کر جانا چاہتی ہے، اس لیے ان اداروں کو قومیانہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس پالیسی کے تحت 8,500 سے زائد تعلیمی اداروں کو قومیہ لیا گیا، مگر بھٹو حکومت کی تعلیمی پالیسی بھی کوئی خاطر خواہ نتائج مرتب نہ کر سکی اور 1977 تک شرح تعلیم بمشکل 12% تک ہی پہنچ سکی۔ جنرل
جنرل ضیاء نے اپنے مارشل لا نافذ کرنے کے بعد جہاں ذوالفقار علی بھٹو حکومت کے کئی اقدامات اور پالیسیوں کو تبدیل کیا، وہیں 1979 میں تعلیمی کمیشن کی